الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت مآب وآلو اصحاب رسالت مآب، مرکزی عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت، شمعی بزم ہدایت نوشئی بزم جنت، شہر یاری ارم تاجداری حرم نو بہاری شفاعت، گل باغ رسالت ختم دور نبوت، مالک جنت قاسم نعمت منیم ذیجاں مخبر صادق حضور احمد مجتبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. امام اہل سنت فاضل بریلوی حضور سیدی سرکار اعلی حضرت علی رحمت رضوان فرماتے ہیں: اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. سایہ استفا مایائی استفا سایہ مصطفیٰ، مایائی استفا سایہ مصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل الخلق بادرۃ الثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. خواب ہی خواب ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. پاس سجدے بھی تھے نماز حج و زکوٰۃ سب کچھ، کام محشر میں نہ آیا کچھ تیری رحمت کے سوا. فضل ایما پر ہی موقوف ہے فضل نسب بھی، بو لہب کے ہاتھ لگانا کچھ تبت کے سوا. مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. آج کا بیان، کل کے بیان میں نے عرض کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور کس طریقے سے اسلام ہم تک پہنچا، صحابہ کی محنتیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جتنے شب و روز ہیں. 40 سال کے بعد سرکار اعلان نبوت فرماتے ہیں اور 13 سال اور مکہ میں رہے. 53 سال زندگی مکہ میں سرکار نے گزاری. ہجرت کر کے سرکار مدینے میں تشریف لاتے ہیں اور 10 سال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مدینہ شریف کے، یعنی 53 سال مکہ کے، 10 سال مدینہ کے، 63 سال کی کل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. مگر اس 63 سال کی زندگی میں حضور نے اتنا زبردست انقلاب پیدا کر دیا دنیا میں، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. ایک آدمی چل کر جب اپنا دین پھیلائے گا اور اپنا پیغام لوگوں تک پہنچائے گا تو 40 سال کے بعد تو سرکار اظہار نبوت کرتے ہیں، اعلان نبوت فرماتے ہیں. یہ بھی نقطہ یاد رکھیں، حضور نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا ہے، ڈکلیئر کیا میں نبی ہوں. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ 40 سال میں اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی ہو، معاذ اللہ، جیسا کہ وہابی اور دیوبندیوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. اور لوگوں کو 40 سال میں انبیاء کو نبوت ملی تو حضور کو بھی 40 سال میں نبوت ملی، ایسا نہیں ہے. آپ تو نبی ہیں. حضرت جابر کی حدیث سے حضور فرماتے ہیں کنت نبی و آدم و بین الماء والطین. اے جابر میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم گارا اور پانی کی منزلیں طے کر رہے تھے، اس وقت بھی نبی لکھ دیا گیا تھا. تو
تو یہ جو ہے دماغ میں رکھیں۔ اب جہاں جہاں بھی ان لوگوں کی ایسی باتیں آتی ہے تو میں نشاندہی کرتا جاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کوے نے کہاں پہ چونچ ماری ہے اور آپ کا دماغ اس طرف رہے۔ خیر 40 سال کے اعلان نبوت فرمایا، 13 سال مکے میں 10 سال مدینہ میں رہے، یعنی مکمل طور پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تبلیغ کا موقع ملا ہے وہ یوں سمجھو 25 سال، اور اس میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت فرمایا تو 13 سال مکہ کے تو وہ ہیں کہ اس 13 سال میں جو ہے 23 سال جو تبلیغ کا موقع ملا، اس میں جو مکہ کے 13 سال ہیں اعلان نبوت کے بعد، وہ تو ایسے حالات خطرناک ہیں کہ ستایا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، اور حرم میں نماز پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت، لوگ آ کر کفار مکہ آپ کو جو ہے پریشان کرتے ہیں۔ گزشتہ ایام میں درس تفسیر میں گزرا، سرکار حرم میں نماز پڑھتے ہیں تو کفار تالیاں بجاتے ہیں، رسول پاک کے قریب آ کر سیٹی بجاتے ہیں، یعنی مکمل طور پہ آزادی نہیں ہے اپنے دین کی پھیلاوے کے لیے، بلکہ ایک جو ہے قید ہے، یوں سمجھ لیجئے مکمل طور پہ کیسے دین جو ہے ان لوگوں تک کلمہ پہنچائیں۔ تو یہ مکہ شریف کے 13 سال لوگوں کو اتنا پتہ چلا ہے کہ یہ پیغمبر ہیں، آخری کلمہ آخری دین لے کے آئے ہیں، مگر اتنا راستہ ہموار نہیں ہوا کہ سرکار مکمل کہیں گھر پہ جا کر کہیں کہ میرا کلمہ پڑھو سرکار دین پھیلائیں، نہیں، مکمل جو تبلیغ کے لیے راستہ اللہ نے بنایا ہے وہ 10 سال مدینہ طیبہ کی زمین کھا ہے۔ یعنی گویا آپ یوں سمجھو کہ 10 سال جو مدینہ کے آئے، اسی 10 سال میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پہ تبلیغ فرمائی، اور ان 10 سال کے اندر سرکار کی تبلیغ کا جو اثر ہوتا ہے، اللہ اللہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ انبیاء کے تاریخ اور حالات کا مطالعہ کریں، کتنے کتنے سال تک رہتے ہیں۔ جناب نوح علیہ السلام کا واقعہ تو مثال کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ 950 سال تک جناب نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے ہیں، اور تقریباً 80 90 یا 100 لوگ ایمان لے آتے ہیں۔ یہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، جناب دانیال علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت زکریا و یحییٰ علیہ السلام کی سیرت کا اور جناب عیسیٰ بن مریم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ ایک وقت تک تبلیغ کی ہے، اور کچھ لوگ ان کے دامن رسالت و نبوت سے وابستہ ہوئے، جبکہ انہوں نے ایک بہت بڑا پیریڈ پایا، ایک بہت بڑا جو ہے وقت پایا ہے، 100 سال 150 سال 200 سال 300 سال تک، مگر یہاں رسول پاک نے 10 سال مکمل طور پہ تبلیغ فرمائی ہے، جہاں آپ کے لیے راستے بنائے گئے، اور ان 10 سال کے اندر بھی تبلیغ اس طرح سے ہے کہ وہاں بھی کفار مکہ چین سے نہیں رہنے دیتے۔ مدینہ میں آ گئے، اب پہلے ہی سال بدر کے میدان میں لڑنے کی تیاری ہے، دوسرے سال میدان احد میں لڑنے کی تیاری ہے، کبھی خبر کبھی خندق کبھی موتا کبھی یہ کبھی وہ، یہ ساری چیزیں ہیں، جنگ کے حالات بھی سنبھالنا ہے، لشکروں کو وہاں بھیجنا بھی ہے، مدینہ کو محفوظ بھی کرنا ہے، اور ان ساری چیزوں کے ساتھ صحابہ کو دین بھی سکھانا ہے، اسلام کا کلمہ بھی پہنچانا ہے۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا ایک آدمی 10 سال کے اندر جو مشن لے کے چلتا ہے، جو ٹارگیٹ لے کے چلتا ہے، دنیا کا اصول ہے، ایک آدمی جب اپنی تھیوری لے کے چلتا ہے، اپنا کانسیپٹ لے کے چلتا ہے، اپنی جو ہے وچار دھارا لے کے چلتا ہے، عقل مند لوگ کہتے ہیں اسی ملک میں اسی وچار دھارا کو فالو کرنے والے جب پورے ملک میں پھیلیں گے تو تقریباً اس کی وچار دھارا اس کے کانسیپٹ کو دنیا ملک میں پھیلتے پھیلتے 40 سال لگ جاتا ہے۔ یعنی اگر اس ملک میں گوتم بدھ جیسا آدمی آ کر اپنے مذہب کا پرچار کرتا ہے، مہاویر آ کر اپنے اخلاق اپنے کردار کا پرچار کرتا ہے، سارا ملک مہاویر اور گوتم بدھ کے اخلاق اور ان کی عادت اور ان کے دین کے اندر اپنا ان کو فالو کرتا ہے، 40-50 سال لگ جاتا ہے، تب جا کے پورا ملک یا ملک کا کچھ حصہ ان کو قبول کرتا ہے۔ یعنی ایک آدمی کو اپنے ملک میں ہائی لائٹ ہونے کے لیے، ایک آدمی کو اپنی وچار دھارا اپنے ہی ملک میں پھیلانے کے لیے، اپنا کانسیپٹ اپنی کنٹری میں پھیلانے کے لیے 40 سال 50 سال کا طویل عرصہ گزر جاتا ہے، تب جا کے ملک کا آدھا حصہ 40% حصہ اس کو فالو کرتا ہے، جبکہ 40-50
50 سال کا زمانہ گزر جائے مگر مصطفیٰ جان رحمت کا کردار دیکھیے. 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرماتے ہیں. 13 سال مصطفیٰ کے مکہ میں ہے اور اس 13 سال میں کفار مکہ کی ظلم و زیادتیاں ہیں. 10 سال مدینہ کے ہیں اور ان 10 سال میں بھی کبھی خیبر میں جانا ہے, کبھی خندق میں جانا ہے, کبھی بدر کا مارکا ہے, کبھی احد کا مارکا ہے. ان ساری چیزوں سے وقت نکال کر اپنا دین پھیلانا ہے, اپنا کلمہ پھیلانا ہے. 10 سال کے اندر مصطفیٰ نے جزیرہ عربی کو نہیں بلکہ اپنا کلمہ دنیا میں جہاں تک ممکن تھا مصطفیٰ نے اسلام کی پرنور بہاریں پہنچا ڈالی. کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ ایک آدمی اتنا بڑا انقلاب کیسے پیدا کر سکتا ہے, ایک آدمی اتنا زبردست انقلاب کیسے پیدا کر سکتا ہے. وسائل نہیں ہے, حالات اتنے تنگ ہے مگر عقل مند لوگ کہتے ہیں وسائل کی تنگی کے باوجود, مختصر وقت کے باوجود ایک انسان حیرت انگیز نتیجہ اگر مخص کر لے اور ایک آشچری جنک پرینام وہ لوگوں کو دے دیتا ہے, لوگ کہتے ہیں یہی انسان وقت کی عبقری اور جینیس شخصیت ہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 10 سال اور دین کو ایسا مضبوط اور لوگوں صحابہ کو ان 10 سالوں میں اتنے احکام سمجھائے. قرآن کا نزول ہوا اور قرآنی آیات اترتی گئی. حجۃ الوداع سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال رہیے یہاں پر اور آخری میں سرکار حجۃ الوداع کے موقع پہ حج فرما رہے ہیں. آخری حج ہے اور ہجری 10 ہے, ذی الحجہ کا مہینہ ہے. سرکار عرفات کے میدان میں جلوہ بار ہیں اور 1,24,000 صحابہ کا مجمع رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کے مجمع میں خطاب فرما رہے ہیں. ایک زبردست خطبہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا اور اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں بہت بڑی باتیں سرکار نے حجۃ الوداع میں فرمائی تھی. آج بھی خطبہ حجۃ الوداع بڑا مشہور ہے مصطفیٰ جانی رحمت کا. یورپ کی دنیا میں اسی خطبے کا انگریزی میں اور زبانوں میں لوگوں نے ٹرانسلیٹ کیا اور اس میں جو سرکار نے جیون کو جھلا دینے والی باتیں مصطفیٰ نے ارشاد فرمائی ہے. ایک معاشرے میں رہنے کے لیے سرکار نے ایک بہت زبردست فارمولے عطا فرمائے ہیں. آج کا اگر آرٹ آف لیونگ سکھانے والا حضور کے ان خطبہ کا مطالعہ کرتا ہے تو کہتا ہے سب سے بڑا آرٹ آف لیونگ تو سرکار نے 1400 سال پہلے حجۃ الوداع پہ مصطفیٰ جان رحمت نے صحابہ کو بیان فرمایا. حضور کی جیون زندگی کا مطالعہ کرنے والے, سرکار کی حیات کو غور سے پڑھنے والے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ آج دنیا ترقی کی راہوں پہ آ کر جتنی دیواریں دنیا قائم کرتی ہے یہ کرو تو اچھا ہوگا, فلاں کرو تو اچھا ہوگا, اس سے سماج بہتر بن سکتا ہے, اس چیز سے سوسائٹی میں پریورتن آ سکتا ہے. انسان کی زندگی میں پریورتن کیسے آئے گا, میں اپنے بیٹوں کی پرورش کیسے کروں گا, مجھے اپنے بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے, بیوی سوچے مجھے اپنے شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے, میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسا سلوک کروں, میں اپنے بڑوں کی عزت کیسے کروں. زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ میں آدمی کچھ کرنا چاہتا ہے وہ رسول پاک کی سیرت کا مطالعہ کریں. 1400 سال پہلے ہر وبھاگ میں مصطفیٰ نے تعلیم امت کو عطا فرما دی. اس لیے جو ہے لوگ حضور کی سیرت کا اور سرکار کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تب پتہ چلتا ہے. یہ ادھر ادھر اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل کرنا اور اسلام کو گالیاں دینا, حضور کو ٹارگیٹ بنانا, یہ سب کمینے لوگوں کا کام ہوتا ہے جو سستی صورت یا جن کے باپ و ماں کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے. ان لوگوں کا کام ہے جو اسلام کو ٹارگیٹ بنائے یا اپنے شہرت کے لیے کہ چلو اسی بہانے اسلام کو ٹارگیٹ بناؤں گا, میرا ویڈیو واٹس ایپ اور فیس بک سوشل میڈیا پہ وائرل ہوگا, نام ہوگا. لوگ کہتے ہیں نا عقل مند بدنام ہوں گے تو نام ہوگا ہی, بدنام ہوں گے تب بھی نام ہوگا. باقی جو اگر گہرائی سے مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے دیکھیے کس طرح 10 سال کی مدت میں مصطفیٰ نے انقلاب پیدا کیا. حجۃ الوداع کا موقع اسلام مکمل ہو گیا. آخری آیت کریمہ احکام کے حجۃ الوداع کے موقع پہ اترتی ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کو اس دین اسلام کی تکمیل کا مژدہ اللہ سناتا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت
लकुमुल इस्लाम दीना, महबूब आज के दिन आपके रब ने आपका दीन मुकम्मल कर दिया। आज के दिन आपके परवरदिगार ने आप पे सारी नेमतें अपनी तमाम कर डाली और आपको नबी बनाकर आपका रब राजी हो गया। आखिरी आयत उतरी, अब जो हलाल हो गया कुरान में क़यामत तक हलाल है, अब जो कुरान में हराम हो गया वो क़यामत तक हराम रहेगा। अब क़यामत तक दुनिया में जितने हालात आएंगे, यही किताबुल्लाह कुरान मजीद की आयत है, वही हलाल हराम की सारी आयतें उतर गई। महबूब आपका दीन मुकम्मल हो गया। आप जिस मकसद के लिए भेजे गए थे वो मकसद आज के दिन मुस्तफा आपने खत्म फरमा डाला। अब जब मकसद खत्म हो गया, अब जाहिर बात है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असली मकान की तरफ जलवाबार होंगे, असली घर की तरफ जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, ये आयत कितना बड़ा मुद्दा है आपको मालूम है? हज्जतुल वदा है, जुमा का दिन है, यौम अरफा है, हज अकबर यौम अरफा है, हज्जतुल वदा का जुमा का दिन है। और अल्लाह ने कितना बड़ा मुज्दा दिया। महबूब आप के लिए आज हमने आपका दीन मुकम्मल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम से नहीं कहा गया ऐ मूसा हमने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। जनाब ईसा साहिब शरीयत साहिब किताब है, हजरत दाऊद पे अल्लाह ने ज़बूर उतारी, साहिब शरीयत साहिब किताब पैगंबर है, और अंबिया किराम पे अल्लाह ताला ने सहीफे किताबें उतारी, साहिब किताब है, साहिब शरीयत है। मगर न जनाब मूसा से कहा जा रहा है ऐ मूसा जिस काम के लिए तुम्हें भेजा गया वो काम मुकम्मल हो गया, हमने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। न जनाब ईसा बिन मरियम से कहा जा रहा है, न जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा है ये गुड न्यूज, ये मुज्दा, ये बशारत, और ये अगर अवार्ड दिया जा रहा है तो मुस्तफा जाने रहमत को दिया जा रहा है। महबूब आज के दिन आपका दिन मुकम्मल हो गया। हमने आपको जिस मकसद के लिए भेजा था आपने उस मकसद को बहुत आसानी से मुकम्मल फरमा दिया। आपने तबलीग फरमा दी, आपने अपने मकसद में कोताही न की, बल्कि अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक बहुत हुस्न खूबी से पहुंचा डाला। महबूब आपने जो मकसद दिया रब ने उस सारे मकसद को आपने मुकम्मल कर दिया। ऐ महबूब आपका दीन मुकम्मल, आप पर अल्लाह ने नेमतें मुकम्मल कर डाली, और महबूब आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह इससे राजी हो गया। रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, अरे महबूब आपको इस्लाम दीन देकर आपका रब राजी हो गया। मूसा से नहीं कहा जा रहा आपको दीन देकर राजी हो गया, ईसा से नहीं कहा जा रहा। अल्लाह अल्लाह हज्जतुल वदा का मौका खत्म हुआ, आयत करीमा सरकार ने इरशाद फरमाई, सहाबा ने सुनी, जा रहे गालिबन हजरत अब्बास या हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, एक यहूदी मिला, क्या तुम्हारे पैगंबर पे आयत उतरी है अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती? कहा वो यहूदी कहता है अगर ये आयत हमारे पैगंबर जनाब मूसा पे उतरती तो जिस दिन उतरती हम लोग उस दिन को ईद के तौर पे मनाते। कितना बड़ा मुज्दा होगा, वो यहूदी समझ गया। अगर ये हमारे पैगंबर पे उतरती तो जिस दिन उतरती आयत करीमा उस दिन इसके उतरने की खुशी में उस दिन को हम यौम ईद बनाते, ईद बना लेते उस ईद को, उस दिन को। हजरत अब्बास या हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं तुम तो बनाते, अरे जब ये आयत उतरी है हमने एक एक नहीं तीन तीन ईदें बनाई हैं। कितनी? तीन तीन ईदें बनाई हैं। अल्लाह अल्लाह। और फिर उसी को हजरत अब्बास हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी को जो है एक शेर में बयान किया, ईदुन व ईदुन सुरना मुजतमिया, एक ईद, दो ईद, तीन ईद। इस आयत के उतरने के वक्त तीन ईदें जमा हो गई। अब वो तीन ईदें कौन सी है? हजरत अब्बास फरमाता है ईदुन व ईदुन सुरना मुजतमिया यौमुल जुमा, जुमा का दिन मुसलमानों के लिए ईद है। यौमुल अरफा, अरफा का दिन मुसलमानों के लिए ईद है। और ये जब उतरी थी मुस्तफा जो है मकाम अरफा में पहाड़ पे जलवाबार है और नीचे सहाबा का मजमा लगा है, तीन ईदें जमा हो गए। ये जुमा के दिन आयत करीमा उतरी, जुमा का दिन भी मुसलमानों का ईद का है, यौम अरफा को उतरी है, यौम अरफा ईद का दिन है। और जब उतर रही है मुस्तफा पे, सहाबा मुस्तफा का जलवा देख रहे हैं, वजहुल हबीब मुस्तफा को देखना भी सहाबा की ईद है।
وعید 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 سرنا مجتمعا یوم الجمعہ یوم العرفہ ووجہ الحبیب. یوم عرفہ، یوم جمعہ اور مصطفیٰ کا چہرہ حضور کو دیکھا. وہ بھی عید ہے کہ تو ایک عید مناتا جس دن اللہ نے اتاری ہے. صحابہ نے 3 عیدیں مصطفیٰ کے صدقے میں منائی. یہ محبت تھی صحابہ کی، یہ عقیدت تھی صحابہ کے دلوں میں. اللہ اللہ. اب جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک موقع پر مسجد نبی میں اپنے وصال ظاہری سے کچھ دنوں پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کے مجمع میں کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، چاہے تو وہ دنیا لے اور دنیا کی زیب و زینت کو پسند کرے یا آخرت کو پسند کرے، تو اس بندے نے آخرت کو پسند کیا. یہ حضور نے حدیث بیان کی. مگر حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے اور کہتے ہیں فدا کا ابی و امی، حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان. صحابہ کہتے ہیں ارے اس بوڑھے کو دیکھو، حضور تو ایک بندے کی بات کر رہے ہیں. ایک بندہ تھا جس کو اللہ نے دنیا و آخرت پہ اختیار دیا، چاہے تو دنیا اختیار کریں رہیں اور چاہے تو آخرت اختیار کریں آ جائیں. تو اللہ تعالیٰ کے اس بندے نے آخرت کو اختیار کیا. مصطفیٰ تو کسی انسان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اس بوڑھے ابو بکر کو دیکھو کہ رونے کی کوئی وجہ، رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ قربان. انہیں صحابہ کو پتا نہ تھا کہ رسول پاک جو یہ ارشاد فرما رہے ہیں اس بندے سے مراد خود حضور ہے، کہ حضور کو اللہ نے اختیار دیا. محبوب اگر چاہیں تو دنیا میں رہیں، دنیا اختیار کریں، چاہیں تو آخرت اختیار کریں. حضور اس بندے سے اپنے آپ کو مراد لے رہے ہیں. اس بندے نے آخرت کو اختیار کیا، یعنی آخرت کی طرف بلاوا اختیار کیا، رب کی بارگاہ میں جانا اختیار کیا. اس بندے سے مراد مصطفیٰ جان رحمت ہے. حضور کے ان ظاہری الفاظ کو صحابہ نہ سمجھ پائے، مگر حضور کے قریب رہنے والے رازدار نبوت جسے کہا جائے، مزاج شناس نبوت کہا جائے، مصطفیٰ کے جو بہت قریب اور سچے نائی اور سرکار کے ہر وقت کے راہ اور حضور کی سرگوشیاں اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساری باتوں کو بہت گہرائی سے سمجھنے والے اگر کوئی صحابہ میں ہے تو جناب ابو بکر صدیق کی ذات گرامی ہے. ان باتوں کو جو جبریل نہ سمجھ پائے انہیں حضرت ابو بکر سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ مصطفیٰ کی صحبت ملی ہے. بدر میں مصطفیٰ کے ساتھ ہے، احد میں مصطفیٰ کے ساتھ ہے، خیبر میں مصطفیٰ کے ساتھ ہے، خندق میں مصطفیٰ کے ساتھ ہے، اور مکہ میں مصطفیٰ کے ساتھ، ہجرت میں مصطفیٰ کے ساتھ، مدینہ میں مصطفیٰ کے ساتھ، اور جو ہے مدینہ طیبہ کی مسجد میں مصطفیٰ کے ساتھ ہے. سرکار کہیں سفر میں ہے تو ابو بکر ساتھ ہے، حضور حضر میں ہے تو ابو بکر کے ساتھ ہے، سرکار دعوت میں ہے تو ابو بکر کے ساتھ ہے. یہاں تک کہ وصال فرما گئے ہیں تو حجرے میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہے، اپنے قبر میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہیں. تو جو اتنا ساتھی ہو تو ساتھی کو زیادہ سمجھ پائے گا، ان کی باتوں کو وہ زیادہ سمجھے گا. اللہ اللہ. آپ سنیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ رازدار نبوت ہیں، مزاج شناس نبوت ہیں. جو عام لوگ سمجھ نہ پائیں وہ ابو بکر سمجھ لیں. اللہ نے کمالات ایسے دیے ہیں. خیر، اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. کہا دیکھو یہ لوگ رو رہے ہیں، مگر حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہ رہیں گے. اور رسول پاک نے حجۃ الوداع کا جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبہ میں حضور نے فرمایا اے صحابہ اب آنے والے سال میں تمہارے ساتھ حج نہ کر پاؤں. یہ ساری باتیں اس بات کی طرف تھی، اشارہ کر رہی تھی کہ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت کی تیاری آ گئی. ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہوا، ہجری 11 محرم شریف کا مہینہ ختم ہوا، سفر شریف 28 تاریخ سفر کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آیا سفر کے آخری 2 راتوں میں. اور پھر وہ بخار اترتا چڑھتا یہاں تک کہ ربیع الاول شریف 1 تاریخ 2 تاریخ 3 تاریخ ان ایام میں
بخار میں افاقہ ہوتا پھر بخار آتا، یعنی چڑھتا اترتا، کبھی رات میں ہوتا تو دن میں نہ ہوتا، کبھی دن میں ہے تو رات میں نہیں، اس طرح یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ان ایام میں اپنی ازواج مطہرات کے حجروں میں تبدیل ہوتے رہتے باری باری. حضرت جو ہے حضرت ام سلمہ کے حجرے میں ہے، حضرت جو ہے فلاں بیوی صاحبہ کے حجرے میں ہے، باری باری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ تبدیل کر دے. آخر میں حضرت میمونہ کے حجرے میں ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی مجھے میری بیوی جناب عائشہ کے حجرے میں ہونا چاہیے. سرکار نے اجازت طلب کی، دیگر ازواج مطہرہ نے اجازت دی، اور آخری جو ایام ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کے حجرے میں بٹھائے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت فاطمہ، حضرت عباس، حضرت علی ازواج مطہرات، حضرت عباس کے صاحبزادے حضرت فضل، حضرت قسم اور حضرت اسامہ بن زید، یہ خاص لوگ اس وقت سرکار کے قریب ہیں. ظاہری حالت سرکار کی بہت نازک ہے، ناساز حالات ہیں، بخار ہے، بلکہ روایتوں میں آیا ہے آخری جب گھڑیاں آ گئی، آخری وقت آیا، وہ ربیع الاول شریف کے 10 آخری 2 راتیں باقی رہ گئی. ربیع الاول شریف کی آخری 2 راتیں 12 ربیع الاول کی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ناساز اور زیادہ بخار میں اضافہ ہوتا چلا گیا. حضرت ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کو اپنے گود میں لیے ہیں، سرکار کا سر اقدس. ایک روایت میں ہے کہ جناب عائشہ کہتی ہے میں بھی لیٹی ہوتی اور سرکار میرے سینہ اور میرے حلق کے درمیان حضور کا سر اقدس آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کی گود میں آرام فرما رہے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھی بیٹے آئے اور وہ مسواک کر رہے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ نے دیکھا، حضور نے دیکھا، اشارہ کیا، یعنی حضور کہہ رہے ہیں کہ مجھے مسواک کرنا ہے. حضرت عبد الرحمن نے مسواک دیا، مگر وہ مسواک بڑا سخت تھا. حضرت عائشہ کہتی یا رسول اللہ میں اس کو آپ کے لیے نرم کر ڈالوں؟ ہاں اشارہ کیا کرو. حضرت عائشہ نے اپنے منہ شریف سے اس مسواک کو نرم کیا اور مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمایا. آج جو لوگ شیعت کی طرف زیادہ مائل ہو کر یا جو مکمل طور پہ شیعہ ہیں، غالباً ان کی بدقسمتی یا خبیث النفس لوگ ہیں جو ازواج مطہرات میں جناب عائشہ صدیقہ کا مقام و منصب نہ سمجھ پائے. دیکھو یہ جناب ام المومنین عائشہ صدیقہ ہے، سب سے بڑا مقام و منصب تو یہ ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ، نبی کی بیویاں قیامت تک آنے والے مومنوں کی مائیں ہیں. ہماری ماؤں سے زیادہ مقام ان ماؤں کا ہے، انہوں نے نبی کی زوجیت کا شرف ان کو ملا. قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ ہماری مائیں ہیں، اور وہ ماں ہیں کہ جن کی عظمت پہ قربان ہونا ایمان کا حصہ ہے. آپ نے سوشل میڈیا پہ پڑھا ہوگا، جمعہ کو میں نے بیان بھی کیا تھا، ایک خبیث النفس آدمی جس کا نام وسیم رضوی ہے، وسیم رضوی، جس نے عائشہ صدیقہ کے تعلق سے فلم بنائی ہے، اور ابھی اللہ نہ کرے مگر کچھ دنوں میں وہ فلم جو ہے اسکرین پہ آنے والی ہے. ابھی خبیث النفس لوگ ہیں، شریر النفس لوگ ہیں. یاد رکھیے شیعہ جماعت ان کا ٹارگٹ اعلیٰ حضرت سے شروع ہوا، پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آئے، اور پھر گزشتہ 2-3 سالوں میں حضرت ابو سفیان، حضرت ہندہ ان پہ آئے، اب ام المومنین پہ آئے ہیں. ان کا مقصد ام المومنین نہیں ہے، ان کا مقصد ابو بکر و عمر ہے، ابو بکر اور عمر ہے. آگے دیکھیے گا اللہ نہ کرے مگر آنے والے دنوں میں جس طرح آج ام المومنین کی کلم کھلا توہین کی جا رہی ہے، آنے والے دنوں میں حضرت ابو بکر عمر کی توہین کی جائے گی. اور ایران جو شیعت کی طرف مائل ہے، پورا ملک اس کے امام خمینی جس کو وہ لوگ کہتے ہیں، اس نے معاذ اللہ کہا بھی تھا اگر ہماری حکومت سعودیہ میں آئی، عرب میں اگر ہمارا قبضہ ہوا، ہم پہلا کام یہ کریں گے معاذ اللہ نبی کے پاس میں سونے والے 2 باغی معاذ اللہ ابو بکر عمر ہے، ہم ان کو نکال پھینکیں گے. لہذا ارادے بڑے خطرناک ہیں، چالیں بڑی خطرناک ہیں.
ہے ان کے منصوبے بڑے خطرناک ہیں. امیر معاویہ سے شروع ہو کر گزشتہ 3-4 سالوں میں ابو سفیان تک آئے, اب جناب ام المومنین تک آئے ہیں. اب آگے چل کر اسی سوشل میڈیا کا سہارا لے کر حضرت ابو بکر کے ایمان اور ان کی صحابیت پہ کیچڑ اچھالی جائے گی, حضرت فاروق اعظم کے عدل و انصاف ان کی ذات پہ کیچڑ اچھالی جائے گی. اس لیے اس زمانے میں ضروری ہے, حدیث پاک کا مفہوم ہے, مصطفیٰ فرماتے سوائق المورقہ میں روایت کی گئی, آقا کہتے ہیں جس دن جس زمانے میں فتنوں کا ظہور ہونے لگے اور پہ در پہ اس قوم کے اندر فتنے ہونے لگے اور ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ یہ ہو امت کے لوگ میرے صحابہ کو گالیاں دینے لگے, میرے صحابہ کو برا بھلا کہنے لگے, آقا کہتے ہیں اس وقت جو علم چھپائے گا اور مصلیحت سے کام لے کر زبان نہیں کھولے گا, مصطفیٰ کہتا ہے اس عالم پر, اس سکوت اختیار کرنے والے پر, اس وقت مصلیحت سے کام لینے والے پر اللہ, فرشتے اور لوگوں کی لعنت ہوگی. جب لوگوں کو دیکھو کھلم کھلا صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں, اس وقت مصلیحت کو بالائے طاق رکھا جائے, اس وقت سمادان اور کمپروں کو بالائے طاق رکھا جائے. اس وقت جب دیکھو زمانے میں صحابہ و ام المومنین کو گالیاں دی جاتی ہے, اس وقت سر پہ کفن باندھا جائے اور جتنا ہو سکے عظمت صحابہ پہ جان کا نذرانہ فدا کر دیا جائے. یہی جو ہے وقت کا تقاضا ہے. اب لوگ کہیں گے ایسا ہے ویسا ہے, بہت مصلیحتوں میں جی لیے, مرنا ایک دن ہے ہی, آج مرو یا کل مرو, مرنا ویسے بھی ہے. جب ویسے ہی مرنا ہے تو بہتر ہے کہ صحابہ کی عظمت میں موت آ جائے. دیکھو موت دنیا کا کوئی آدمی وقت سے پہلے موت دے نہیں سکتا, تو جب موت وقت ہی پر ہے تو پھر ان کاموں میں مصلیحت نہیں ہوتی ہے, ان کاموں میں کھلم کھلا میدان میں آنا چاہیے. ہمارے لوگ شاید غفلت ہے, کم علمی ہے. اکثر کہتا ہوں شیعہ جماعت یہ ہو رہے ہیں نا, یہ اس کی ایک جماعت ایک جنس ہے. میں ان کا نام اکثر لیتا ہوں تاکہ پتہ چلے, ایسا نہ ہو کہ آپ کو پتہ نہیں کہ کچھ لوگ کہتے شیعہ کون, یہ شیعہ کی ایک قسم ہے. اس طرح بے شمار ان کی جماعتیں ہیں, اسنا عشریہ, جعفریہ, 12 اماموں والے اور جو ہیں زیدیہ, نہ جانے کتنے ہیں, مگر ان میں سے وہ ہیں جو معاذ اللہ شیخین ابو بکر و عمر پہ تبرہ کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ جب تک شیعہ کے ساتھ ابو بکر عمر کے گستاخ کے ساتھ جب تک کوئی بیٹھا رہتا ہے, جب تک بیٹھتا ہے اللہ کی لعنت ہوتی رہتی ہے, اللہ کی لعنت ہوتی رہتی ہے. لہذا یہ ذرا دماغ میں رکھیے, 2-4-10 ہزار روپے کا سودا نہ ملا مگر عظمت جو صحابہ کی اللہ تعالیٰ اس میں بے شمار فائدے دے دے گا. خیر, اب آپ دیکھیے ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ, اب جو بھی ہے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید نہیں یقین ہے کہ جس نے ام المومنین کو ٹارگیٹ کیا ہے انشاءاللہ تعالی ان قریب اپنے انجام کو پہنچے گا, ان قریب اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے. مگر ام المومنین اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تو اللہ ان کا کیا مقام و منصب ہے. سرکار کی جتنی ازواج مطہرات ہیں وہ ہیں جو بیوہ ہیں یا مطلقہ ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ جناب خدیجہ سے سب سے پہلا نکاح فرمایا, حضرت خدیجہ بیوہ ہیں. حضرت خدیجہ کے بعد سرکار نے سودا بنت زمعہ سے نکاح فرمایا, حضرت سودا بنت زمعہ بیوہ ہیں. سرکار نے حضرت زینب بنت جحش سے نکاح فرمایا, یہ مطلقہ ہیں. اس طرح دیگر ازواج مطہرات یا تو طلاق والی ہیں یا تو بیوہ ہیں. ازواج مطہرات سرکار کی بیوی صاحبات میں سے صرف ام المومنین جناب عائشہ وہ ہیں جو باقیرہ ہیں, کواری ہیں, اور حضور ان سے اتنا پیار اتنی محبت فرماتے ہیں کہ جب وہ جنگ کے دوران سرکار سفر میں ہیں اور کچھ لوگوں نے ام المومنین جناب عائشہ پہ تہمت لگائی تھی معاذ اللہ, اتنے غلط کام کیا, اس وقت اگر سرکار چاہتے فوراً انہیں ٹوک دیتے, میری بیوی جناب عائشہ پاک دامن ہے. مگر حضور سے کہا گیا محبوب آپ زبان نہ کھولیں, اس لیے کہ اگر آپ جناب عائشہ کی تائید میں بولیں گے تو پھر مخالفین کہیں گے اپنی بیوی ہیں, بیوی کی تائید میں تو شوہر بولا ہی کرتا ہے, آپ خاموش ہیں, آپ کا رب فیصلہ فرمائے گا. لوگوں نے زبان تو کھولی تھی, جناب عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگائی, مگر اللہ کچھ دیر نہ گزر پائی تھی, اللہ تعالیٰ نے سورہ نور نازل فرمائی اور سورہ نور میں 17 آیتیں اللہ نے جناب عائشہ کی فضیلت و عظمت میں اتار ڈالی.
حضرت عائشہ کی فضیلت اور ان کی برات اور جو ہے ان کی پاک دامنی میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی 17 یا 18 آیتیں اتاری. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہے سورہ نور جن کی گواہ، ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام. بنت صدیق آرام جانے نبی اس ہری میں برات پہ لاکھوں سلام. جن کے یہاں روح القدس بے اجازت نہ جائیں اس سرادی کی عصمت پہ لاکھوں سلام. شمع تابانے کا شانہ اشتہار مفتی 4 ملت پہ لاکھوں سلام. مفتی 4 ملت پہ لاکھوں سلام. یہ جناب عائشہ ہے. کیونکہ ان کی عظمت بتانا ضروری ہے. حضرت ابو ہریرہ وہ ہیں جن سے بہت زیادہ روایتیں. دوسرے نمبر پہ حضرت عبداللہ بن عمر اور تیسرے نمبر پہ حضرت عائشہ ہیں جن سے 2200 سے زیادہ حدیث ام المومنین جناب عائشہ سے روایت ہے. علماء کہتے ہیں دین کا چوتھائی حصہ جناب عائشہ کی روایت سے محفوظ ہے. دین کا چوتھا حصہ 1/4 دین کا چوتھائی حصہ حضرت عائشہ کی روایت سے محفوظ ہے. یعنی کتنی زبردست عالمہ ہیں، کتنی فقیہ ہیں. حضرت عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ علم طب، علم فقہ، علم تفسیر، علم حدیث میں ہم نے جناب عائشہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا. عالمہ، فقیہہ، عابدہ، زاہدہ اور مصطفیٰ کے جو ہے صحبت میں رہیں. ظاہر بات ہے علماء بیان کرتے ہیں روایتوں میں عورتوں کے تعلق سے جتنے مسائل ہیں، عورتوں کے تعلق سے جتنے فقہ میں احکام ہیں، مسائل ہیں اور ان کے اندر باریکیاں، ان کی کنسوویٹی اور ان مسائل کا جتنا حل ہے جناب عائشہ سے روایت ہے. عورتیں آتی تھی حضرت عائشہ کے پاس سوال لے کر، جناب عائشہ مصطفیٰ سے پوچھتے یا ایسے ہی مصطفیٰ سے پوچھ لیتے، سرکار جواب دیتے. حضرت عائشہ جواب کو محفوظ کر لیتے. زیادہ تر عورتوں کے تعلق سے جتنے مسائل ہیں جناب عائشہ کی دین ہے. انہوں نے پوچھا، مصطفیٰ نے جواب دیا، قرآن کی آیتیں اتری اور قیامت تک امت کی عورتوں پہ جناب عائشہ نے احسان فرما ڈالا. یہ جناب عائشہ یہ ام المومنین ہیں اور سادہ حضور کی صحبت میں رہیں. اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شمع تابانے کاشانہ اشتہاد، اشتہاد کے کاشانہ کی جلتی ہوئی شمع ہے. اشتہاد قرآن سے کیسے مسائل نکالا جائے، حدیث سے کیسے احکام نکالا جائے، مسائل نکالا جائے، حضرت عائشہ سے بڑھ کے کون جان سکتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شمع تابانے کاشانہ اشتہاد مفتی 4 ملت پہ لاکھوں سلام. چاروں ملت کی مفتیاں ہیں. مالکی ملت کی مفتی ہے، حنبلی ملت کی مفتیاں ہیں اور شافعی ملت کی مفتیاں ہیں اور جو ہے حنفیہ ملت کی مفتیاں ہیں، حنبلی ملت کی مفتیاں ہیں. چاروں ملت کی مفتیاں ہیں. یعنی آپ کی احادیث سے ہمارے ائمہ مجتہدین نے جو مسائل نکالا، آپ نے جو حدیث روایت کی ہے اس کو امام شافعی نے لے کر مسائل نکالے ہیں. آپ نے جو احادیث لی نکل کی ہے، روایت کی ہے، ان کو لے کر حضرت امام مالک نے بھی مسائل کا استنباط کیا ہے. آپ نے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ان کی روایت ہے، ان کو دیکھ کر حضرت امام شافعی نے بھی مسائل نکالے ہیں اور امام اعظم نے بھی مسائل کا استنباط کیا ہے. چاروں ائمہ جن کی احادیث کو، جن کی مرویات کو، جن کی روایت کو لیتے ہیں اور ان روایت سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں وہ جناب عائشہ ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شمع تابانے کاشانہ اشتہاد مفتی 4 ملت پہ لاکھوں سلام. یہ جناب عائشہ ہے. اس لیے یاد رکھیے ہماری ماں ہے اور ہماری حقیقی ماؤں سے زیادہ مرتبہ جناب عائشہ کا. اس لیے مگر شیعہ لوگ ان کے دین میں تو ایسا ہے جب تک ابو بکر عمر اور جناب عائشہ کو گالیاں نہیں دیں گے تب تک ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا. معاذ اللہ ایک جگہ ایک صاحب بتا رہے تھے اور وہ کہیں پڑھے ہوں گے، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے یہاں ایسا ہے کہ جب برتھ ڈے ہوتا ہے تو معاذ اللہ وہ کیک کاٹتے ہیں، کیک میں لکھتے ہیں العائشہ فی النار. معاذ اللہ العائشہ فی النار اور پھر وہ کیک کاٹتے ہیں. میں بھی ایران گیا تھا الحمدللہ، آپ کی دعاؤں سے اہل بیت کے مزار پہ گئے، دیکھا سنا تھا پڑھا تھا مگر دیکھ لیا اتنے خبیث النفس ہیں. جوتا پہنیں گے اور ایک جوتے میں ابو بکر کا دوسرے جوتے میں عمر کا نام لکھیں گے.
یہ آنکھوں دیکھا حال ہے، یہ کتاب میں نہیں پڑھا، یہ دیکھ کے آئے. اور استنجا خانے، ٹوائلٹ، لیٹرنگ روم، ان کے دروازوں پہ معاذ اللہ جناب عائشہ، ابو بکر، عمر کے لیے غلط جملے لکھے ہوتے ہیں. یہ خبیث النفس لوگ ہیں. اب بتائیے کبھی ایمان چاہے گا کہ ان لوگوں کی صحبت اختیار کرے؟ اگر کرتا ہے تو ایمان مر گیا ہے، بزدل ہے، ایمان میں مضبوطی نہیں ہے. جسے صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں، عبادت لاکھ کرے وہ عابد نہیں. بدن پہ حج کا لباس اور دل میں بغض عمر، تیرے نصیبے کے چکر میاں طواف نہیں. یہ نصیب کا چکر ہے. خیر، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گود میں آقا ہیں. اللہ اللہ، آپ جو ہے اندازہ لگائیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے دو فضیلتیں تو ویسے ہی مل گئی. کہ کون سی؟ ایک ہی ہے، سرکار نے جہاں وصال فرمایا وہ میرا حجرہ ہے، اور آخر میں حضور کے لبوں سے جو چیز لگی تھی وہ میرا چبایا ہوا مسواک تھا. آخر میں یہ تو بڑی فضیلت ہے. اللہ اللہ، آخری دن ہے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جو ہے افاقہ ہوتا ہے، پھر حضور آنکھیں کھولتے ہیں، اوپر کہتے ہیں اختریت الرفیق الاعلی، رفیق اعلی کو میں نے اختیار کیا، یعنی آخرت کو میں نے اختیار کیا. اللہ اللہ، اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام در دولت پہ حاضر ہوتے ہیں. یا رسول اللہ اجازت ہے؟ ہاں آگے آئے. حضرت جبریل ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ 1,00,000 فرشتے ہیں، اور جو 1,00,000 فرشتے ہیں ہر فرشتہ 1,00,000 فرشتوں کے اوپر مقرر ہے. حضرت جبریل ہیں، آئے، اور ایک طرف حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل ہیں، اور جناب جبریل کے قریب حضرت ملک الموت جناب اسرائیل ہیں. اور حضرت جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ، یہ موت کا فرشتہ جو ہے ملک الموت اسرائیل ہیں، کس لیے آیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ رب کی طرف سے پیغام لے کے آیا ہے. رب نے کہا ہے میرے محبوب کے پاس جاؤ، اجازت لو. یا رسول اللہ ملک الموت کچھ کہنا چاہتے ہیں. ہاں کہو. موت کا فرشتہ جناب اسرائیل ہاتھ باندھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہے. حضور رب نے بھیجا ہے، اور رب نے ارشاد فرمایا ہے آقا اجازت دیں تو روح قبض کرو، اور اگر آپ کو رفیق اعلیٰ میں چلنے کا ارادہ نہیں ہے، حضور اجازت نہیں دیتے، جس دروازے سے آیا ہوں اسی دروازے سے لوٹ جاؤں. اللہ اللہ، یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اختیار دیکھو، لوٹ جاؤ. اب مصطفیٰ جان رحمت دیکھتے ہیں، ہاں اے فرشتہ اجازت دیتے ہیں کہ ہاں میرے رب کا بلاوا ہے. جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ ان اللہ قد اشتاق بلقائک، یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق مشتاق ہے. حضور اس جگہ کو اختیار فرمائیں. کہاں رفیق الاعلیٰ، رفیق الاعلیٰ، یہ لفظ حضور کہہ رہے ہیں رفیق الاعلیٰ، رفیق الاعلیٰ، یعنی وہ فرشتوں کی بزم رفیق اعلیٰ. اور جناب ملک الموت سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی روح قدس کو بہت آسانی کے ساتھ، جیسا احادیث میں ذکر بھی ملتا ہے، اور بھی احادیث ہے جیسے آیا ہے کہ سختی سے کھینچنا، تاکہ دیکھو میرے امت پہ کیسے سختی ہوتی ہے، اور ان پہ جو سختی ہو اس کی سختی مجھ پہ. یہ دیگر احادیث میں بیان ہوتا ہے، مگر اس کا وقت نہیں ہے. اب حضرت ملک الموت نے روح قدس سے مصطفیٰ جان رحمت کو جو ہے قبض کیا، اور مصطفیٰ جان رحمت اس دنیا سے، ظاہری دنیا سے وصال فرما گئے. اللہ کا قانون پورا ہوا. جیسے ہی مصطفیٰ جان رحمت کے وصال کی خبر پہنچی، مدینہ میں کوہرام مچ گیا. اللہ اللہ، کوہرام مچا. حضرت ابوبکر گھر پہ تھے، دوڑتے ہوئے آئے. عمر کو خبر ملی، عمر نے تو تلوار نکالی. ان المنافقین قد زاموا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد مات وانہم لم يمت. اور حضرت ابو فاروق اعظم کہتے ہیں منافقین یہ سوچتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت جو ہیں دنیا سے پردہ فرما گئے. انہ لم يمت، وہ نہیں پردہ فرما گئے. انہ ذهب الى ربه كما ذهب موسیٰ الى ربه. ارے مصطفیٰ تو اپنے رب کے پاس گئے ہیں جیسے حضرت موسیٰ اپنے رب کے پاس گئے تھے. لَيَرْجَعَنَّا وَيَقْطِعَنَّكُمْ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، ضرور مصطفیٰ آئیں گے، اور اے منافقو تمہارا پیر اور تمہارے ہاتھ مصطفیٰ کاٹیں گے. حضرت عمر جلال میں آئے،
کہا نہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے طور پہ رب سے ملاقات 40 دن کے لیے، ویسے ہی مصطفیٰ گئے ہیں جیسے موسیٰ گئے تھے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق دوڑتے دوڑتے آئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں، یعنی ان کے سینے پہ مصطفیٰ جان رحمت کا سر اقدس ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، دیکھا ہاں قبض سے جو ہے روح قدس، روح مبارکہ قدس انصری سے پرواز کر گئی ہے فوراً، مگر صحابہ مکان کو گھیر لیے اور بہت شور ہو رہا ہے۔ ظاہر بات ہے صحابہ کی حالت، حضرت عثمان غنی کے تعلق سے تو روایت ملتی ہے جیسے ہی خبر ملی اِنَّا تُوَفِّيَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور وفات پا گئے، جہاں کھڑے تھے اسی جگہ عثمان غنی بالکل بیٹھ گئے اور کچھ سمجھ نہ آیا اب کیا کریں۔ درود پاک۔ پڑھو پڑھو۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عثمان غنی بیٹھ گئے، سمجھ نہ آیا، اور حضرت فاروق اعظم کا یہ حال ہے۔ مدینے کے باہر قبیلہ سائدہ میں شقیقہ بنو سعدہ، وہاں لوگ جمع ہوئے، باتیں ہونے لگی اب مسلمانوں کا امیر کون بنے؟ سعد بن عبادہ، ان کو لوگوں نے کھڑا کیا وہ بنیں گے۔ اور دیگر حالت صحابہ کی دیکھنے کے لائق ہے۔ حضرت ابوبکر جب آ رہے تھے، حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، کہا حضور نہیں انتقال کیے، نہیں حضور انتقال کیے۔ حضرت ابوبکر نے کہا عمر خاموش رہو، مگر حضرت عمر نے کوئی دھیان نہیں دیا ان کی بات کو۔ حضرت ابوبکر اندر گئے، پھر باہر آئے، لوگوں کو دیکھا، فوراً مسجد نبی کے کنارے پہ دیکھا لوگ حضرت عمر کو گھیرے ہوئے ہیں، اور حضرت عمر تلوار باہر نکالے کہہ رہے ہیں آج کے بعد اگر کہا تو مار دوں گا۔ یہ منافقین نے کہا ہے کہ رسول پاک وصال فرما گئے، حضور وصال نہیں کیے، اور اس طرح کی باتیں ہوتی رہی۔ حضرت فاروق اعظم کے گرد گرد بہت سارے لوگ جمع تھے۔ ابوبکر صدیق مسجد نبی میں آئے، آئے لوگوں سنو، ابو قحافہ کا بیٹا کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اتنا کہا عمر کو چھوڑ کر لوگ جناب ابوبکر صدیق کے پاس آ گئے۔ مسجد نبی میں لوگ جمع ہوتے رہے، خوب بھیڑ لگ گئی۔ جب دیکھا صحابہ ابھی تو کچھ وقت گزرا ہے، سرکار اس دنیا ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے، مگر صحابہ کا حال اللہ اللہ۔ ممبر پہ چڑھے اور حضرت ابوبکر صدیق نے جو خطبہ دیا ہے، اس وقت صحابہ کو جو سنبھالا ہے، اللہ اللہ۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں من کان یعبد محمد فإنه مات ومن يعبد الله فإنه حي قيوم لا يموت ثم تلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفا قتل أفا أمين أمات أبي قتل أبي انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ یہ آیت کریمہ جناب ابوبکر صدیق تلاوت فرماتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صحابہ سے کہتے ہیں لوچرو، اگر کوئی محمد کی عبادت کر رہا تھا تو سمجھ لے کہ محمد اس دنیا سے وفات پا گئے۔ اگر محمد کی عبادت کر رہے تھے، اور اگر تم لوگ اللہ کی عبادت کر رہے تھے تو سنو، اللہ حی ہے، قیوم ہے، زندہ ہے، باقی ہے، اسے موت نہیں ہے، اسے موت
اور پھر ابو بکر صدیق نے ایک آیت کریمہ قرآن مجید کی تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول، محمد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے صحابہ سنو ان سے پہلے جتنے رسول گزرے ہیں، قد خلت من قبلہ الرسول، مصطفیٰ جان رحمت سے پہلے جتنے رسول انبیاء ہیں ان سب کو بھی موت آئی، من قبلہ الرسول، حضور سے پہلے وہ جو ہیں رسول انبیاء وہ بھی جو ہیں دنیا سے تشریف لے گئے، اور حضور بھی دنیا سے تشریف لے گئے، ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے، لہذا اگر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم چلے گئے، اب قرآن مجید کی آیت کا تیور دیکھیے، حضرت ابو بکر کہتے ہیں قرآن مجید کی آیت کو تلاوت فرمایا، اگر مصطفیٰ جان رحمت چلے گئے، اب انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم الٹے قدم پھر جاؤ گے اگر مصطفیٰ چلے گئے؟ سنو، مصطفیٰ کے جانے کے بعد اگر آج کوئی اسلام سے پھر جائے، لن یضر اللہ شیئا، اللہ کو کوئی نقصان نہ پہنچے گا، لہذا سنو اللہ نے قرآن میں کہا ہے محمد سے پہلے انبیاء رسول آتے رہے، ان پہ بھی اللہ کا قانون موت آیا، مگر ان کے بعد ان کی زندگی ہے وہ حیات ہے، اس طرح مصطفیٰ بھی اللہ کے قانون موت کو لبیک کہتے ہوئے قبول کرتے ہیں۔ آقا دنیا سے تشریف لے گئے جیسے انبیاء کرام اور تشریف لے گئے، جب یہ تقریر ابو بکر صدیق کی ہوتی ہے، فاروق اعظم کہتے ہیں ایسا لگا کہ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ آیت ہمارے دماغ میں تھی ہی نہیں، ابو بکر صدیق تقریر کر رہے ہیں، ہمیں لگ رہا ہے ابھی آیت اتری ہے یہ آیت کریم، یعنی اس وقت لوگوں کو سنبھالا اور لوگوں کو اس طریقے سے جو ہے کہا، اے لوگوں اب ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانا ہے، آگے بڑھانا ہے۔ اب لوگوں نے تو خوشیاں منائی، یہود نصارہ جشن منائے، دیکھیں گے اب کیسے محمد کا دین پھیلتا ہے، اللہ اللہ، مگر سرکار نے جو صحابہ کو ٹرین کیا تھا، اللہ اللہ، فوراً حضور کے ظاہری دنیا سے چلے جانے کے بعد اسود انسی، مسیلمہ کذاب، زکوٰۃ کے انکار کرنے والے اور بے شمار قبیلے اسلام سے پھر گئے، اب کون ہے جو ان کو سنبھالے؟ اللہ اللہ، ابو بکر صدیق نے خطاب فرمایا، صحابہ کرام ہوش میں آئے، ارے ہاں حضور تو دنیا سے چلے گئے مگر اللہ کا قانون ہے، حضور نے اس قانون کو پورا کیا، لبیک کہا، اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر تشریف لے گئے، سرکار کے غسل کی تیاری ہوئی، حضور کو کفن پہنانے کی تیاری، یہ سب روایتوں میں آتا ہے، حضرت علی، حضرت عباس اور حضرت فضل اور حضرت قسم یہ اور دیگر لوگ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل اور کفن میں شریک ہیں۔ اس طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو غسل دیا گیا، حضور کو جو ہے دو چادروں میں یا 3 چادروں میں سرکار کو کفن دیا گیا اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سپرد خاک کیا۔ آپ جہاں آپ کا روضہ اقدس ہے، یہ جناب ام المومنین عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے، اس میں بھی اختلاف ہوا، اس وقت بہت ساری باتیں ہوئی، حضور دنیا سے چلے گئے ظاہری دنیا سے، اب لوگ کہتے ہیں غسل دیا جائے کہ نہ دیا جائے، غسل دیا جائے کہ نہ دیا جائے، ایک آواز آئی نبی کو غسل نہ دو، غیب سی آواز آئی، صحابہ جمع ہوئے کیا کیا جائے؟ حضرت عباس کہتے ہیں دین کا قانون ہے غسل دینا، ایک غیبی آواز پہ عمل کرتے ہوئے اتنے بڑے قانون کو نہیں چھوڑا جائے گا، قانون کو فالو کیا جائے گا، اتنا کہہ رہے تھے، ایک دوسری آواز آئی غسل دو مصطفیٰ جان رحمت کو، پہلی آواز وہ ابلیس کی تھی اور اے لوگوں میں جناب خضر ہوں، غسل دیا جائے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل شریف دیا گیا، اب باری آئی کہ حضور کو غسل کیسے دیا جائے، کیا سرکار کے کپڑوں کو اتارا جائے اور حضور کو جو ہے ان حالت میں جیسے دیگر لوگوں کو جو ہے دیا جاتا ہے کپڑے اتار دیے جائیں؟ پھر صحابہ اختلاف میں کیا کیا جائے، پھر آواز آتی ہے کہ نبی کو اسی حالت میں غسل دیا جائے، ان کے کپڑوں کو جسم سے جدا نہ کیا جائے، اللہ اللہ، یہ اس وقت۔ اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن کے وقت آیا، یہ ساری باتیں ہوئی، پھر باری آئی
جیسا کہ حضور سے پوچھا تھا، حضور نماز جنازہ کے تعلق سے آپ کی نماز کیسے پڑھیں؟ وہ اس طرح نہیں جس طرح ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جب میری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے تو مجھے تختے پہ لیٹا دینا، تم باہر نکل جانا، پہلے جبریل اپنے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آ کے مجھ پہ صلوات پڑھیں گے۔ یہ اس طرح نہیں جس طرح ہم لوگ نماز جنازہ، علماء کہتے ہیں صلاۃ یعنی وہ باری باری آ کر اکیلے نماز پڑھیں گے یا حضور پہ درود پڑھیں گے، جبریل فرشتوں کے ساتھ آئیں گے، اور جب وہ چلے جائیں پھر میرے قریبی گھر والے یعنی قریش یہ قریبی گھر والے وہ آئیں گے، پھر میرے گھر کی عورتیں ازواج مطہرہ اور سرکار کے اہل بیت کے عورتیں وہ آئیں گی، اس کے بعد یہ صحابہ جو دیگر سرکار کے اجلہ صحابہ ہے وہ ہیں، اور پھر جو ہیں مدینہ کے دیگر صحابہ آتے آتے جائیں گے اور نماز پڑھتے پڑھتے نکل جائیں گے۔ اس بات کو لے کر شیعہ لوگوں نے بہت بڑی کھلبلی مچائی، 3 دن تک سرکار صلی اللہ یا 2.5 دن تک مصطفیٰ جان رحمت کے جسم پاک کو رکھا گیا، اور اس کو لے کر ابو بکر پہ طنز کیا، فاروق اعظم پہ طنز کیا کہ انہوں نے لوگوں کو سمجھایا ہم کو خلیفہ تسلیم کر لو۔ ارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 یا 2.5 دن تک رکھنا، اس کے بعد جو ہے قبر کے حوالے کرنا، 1.5 یا 2 دن کے بعد قبر کے حوالے کرنا، اس میں کوئی ابو بکر کا منصوبہ نہیں تھا، کوئی فاروق اعظم کا منصوبہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایک کر کے لوگ نماز جنازہ پڑھنے آتے تھے۔ ظاہر بات ہے فرشتوں کی جماعت آ کے نماز پڑھ کے گئی ہے، اس کے بعد سرکار کے گھر والے ہیں، اس کے بعد گھر کی عورتیں ہیں، اس کے بعد گھر کے بچے ہیں، اس کے بعد مدینے کے سارے لوگ ایک ایک کر کے نماز پڑھیں گے، کافی وقت لگے گا۔ بس یہی وجہ ہے کہ جنازے میں تاخیر ہو گئی تھی، ورنہ اور کوئی وجہ حدیث میں نہیں ملتی ہے، مگر اس کو غلط موڑ کر شیعہ رافضی لوگ ہمارا دماغ سنیوں کا کنورٹ کر رہے ہیں، یہی وجہ ہے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد خاک پھر کہا گیا کہاں کریں، دفن کہاں کریں؟ ایک صحابی کہتا ہے بیت المقدس میں لے جائیں، اس لیے کہ وہاں انبیاء کرام 70,000 ہیں اور زیادہ انبیاء کرام وہیں ہیں، تو وہیں بیت المقدس میں بھی نبی کو دفنایا جائے۔ دوسرے صاحب کہتا ہے ایسا کریں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں جہاں آپ کے صحابہ دفن ہیں اور گھر والے اور جو ہے وہاں مدفون ہے، جنت البقیع میں مسلمانوں کے قبرستان میں حضور کو جو ہے سپرد خاک کیا جائے۔ یہ بات ہوتی رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں، حضرت عائشہ بھی ایسے بھی یہ روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، وہ یہ کہ نبی جس جگہ وصال پا جائیں اسی جگہ ان کی قبر بنائی جائے، جہاں روح نکلے اسی جگہ۔ حجرہ عائشہ میں سرکار نے وفات پائی ہے، لہذا اسی حجرے میں مصطفیٰ کی قبر بنائی جائے، یہ مصطفی کا فرمان ہے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت پاک وہیں بنائی گئی۔ اب پھر قبر کھودنے کی باری آئی۔ قبر کیسے کھودیں؟ بگلی قبر کھودیں یا صندوق والی؟ ایک بگلی قبر ہوتی ہے، لحد جس کو کہتے ہیں لحد، اور ایک صندوق والی۔ ہمارے یہاں گاؤں میں صندوق کی قبر کھودتے ہیں، آپ کے یہاں بگلی قبر کھودتے ہیں یہاں شہر میں۔ کون سی؟ اب صحابہ کا اختلاف ہونے لگا، کیا کریں؟ حضرت عباس کہتے ہیں مدینہ میں 2 لوگ قبر کھودتے ہیں، ابو طلحہ انصاری اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ قبر بنانے والے قبر کھودنے والے ہیں، بلاؤ ان کو بلایا گیا۔ حضرت عباس کہتے ہیں اب دونوں کو بلایا ہے، ایک ابو طلحہ یہ بغلی قبر بناتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف یہ صندوقی قبر بناتے ہیں۔ حضرت عباس کہتے ہیں دونوں کو بلانے کے لیے بھیجو، جو سب سے پہلے آ جائے وہی قبر کھودے گا۔ اب دونوں کو بلانے کے لیے بھیجا۔ حضرت عباس کہتے ہیں مولا جو تیرے محبوب کے لیے قبر تو نے پسند کی ہے اسی شخص کو بھیج دینا۔ تھوڑی دیر ہوئی، دونوں کو بلانے کے لیے ایک ہی ساتھ آدمی روانہ ہوئے تھے، عبد الرحمن بن عوف بھی نکلے، ابو طلحہ بھی نکلے، مگر ابو طلحہ پہلے آ گئے کہ بگلی قبر بنائی جائے۔ پھر سرکار کی بگلی قبر
جو ہے لحد بنائی گئی، اللہ اللہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو ہے سپرد خاک کیا۔ آج سرکار اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ ایسے اعلی حضرت کہتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، اس کے بعد ان کی زندگی مثل سابق وہی جسمانی ہے، اس کے بعد ان کی زندگی مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جسم پاک آج اپنی قبر میں زمین کے جس حصے سے ٹچ ہے، علماء کہتے ہیں وہ حصہ حرم خانہ کعبہ بلکہ حضور کا جسم اپنی قبر میں جس زمین کے حصے سے لگا ہے وہ زمین کا حصہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، زمین کا حصہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کا جسم اس سے لگا ہے۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے مگر آج بھی ہمارے پاس رسول اللہ ہیں، حیات النبی ہیں، ہر مومن کے گھر میں مصطفیٰ کی روح ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو گھر میں تو کہو الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، اس لیے کہ گھر میں کوئی ہو نہ ہو مومن کے گھر میں اس کے نبی کی روح ضرور ہوتی ہے۔ آج بھی ہیں حضور، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشمی عالم سے چھپ جانے والے۔